ان کے اپنے، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہے اقتلوا نعسلا فقد کفر. حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ قتل کر اس نعسل کو کہ یہ کافر ہو گیا ہے. انہیں کافر بھی انہوں نے قرار دے دیا. اور نعسل کا لفظ چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری زبان سے یہ الفاظ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، مگر ہمارے ناظرین کی کثرت نے یہ مطالبہ کیا اور درخواست کی کہ میں اس کا معنی بتاؤں کہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے، وہ بیچارے عربی نہیں جانتے ہیں. تو عربی زبان میں نعسل کہتے ہیں بڈھے احمق کو. اب یہ لفظ مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ میں یہ الفاظ ترجمہ کر رہا ہوں، میں خود کہہ نہیں رہا ہوں. حضرت ام المومنین جنہیں آپ صدیقہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اقتلوا نعسلا فقد کفر. اس نعسل کو، اب گستاخی صحابہ کا الزام ہم پر ہے، ہم گستاخی ہے، ہم تو ان کے الفاظ آپ کو سنا رہے ہیں، ہم کہہ نہیں رہے ہیں. ہم کیوں کہیں؟ ام المومنین کہہ گئی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دوبارہ اس کو کہنے کی؟ یہ تو ان کا دیا ہوا خطاب ہے نعسل. تو انہوں نے ارشاد فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں مولانا یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ کس طرح سے جھپٹ پڑے مال پر، یعنی خلافت پر، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کس طرح سے بیت المال اور خلافت کے ساتھ سلوک کیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام فرماتے ہیں کہ فما راعنی الا والناس کا عرف الضمع الی ینسالون علی من کل جانب حتی لقد وطئ الحسنان وشق اطفاء مجتمعین حولی کا ربیزت الغنم فلما نہزت بالامر نکست طائفت ومرقت اخرى وقست آخرون کانہم لم يسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون عدوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. بلا واللہ لقد سامعوها ووعوها ولكنهم حلیت الدنیا فی اعینہم وراقهم زبرجها. اما والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ لولا حضور الحاضر وقیام الحجۃ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی کزۃ ظالم ولا صغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولألفیتم دنیاکم هذه عندی من عطفت عنز. ایک حصہ بھی اور رہتا ہے، وہ کل بیان کروں گا. ترجمہ سننے والوں کی معرفت میں اضافہ کے لیے اور حق کے متلاشی حضرات کی رہنمائی کے لیے. مولا کا ارشاد، جس نے زبان وحی رسالت کو چوس چوس کر علم حاصل کیا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس کی زبان یہ نسبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ کلام امیر ہے. جب کوئی بات تلخ لگے تو کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ فلاں آیت ہے ہی نہیں قرآن کی، کیونکہ ان کے بارے میں آتی تھی. جب آیا نفاق نازل ہوئی منافقین کے بارے میں تو وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کہتے تھے کہ میرے بارے میں تو نہیں ہے. وہ آپس میں شک کرتے تھے اپنے نفاق کے بارے میں. اس کی دلیل میں ان کی اپنی کتابوں سے پیش کروں گا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں شک ہونے لگا کہ ہم میں سے کون سا منافق ہے جس کی شان میں یہ آیت آئی. امام فرماتے ہیں کہ پھر قتل عثمان کے بعد کسی چیز نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس بات نے کہ لوگ اس کثرت سے
ہر طرف سے مجھ پر بیعت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جیسے بجو کی گردن کے بال، یہاں تک کہ حسن اور حسین اس ازدحام میں کچلے گئے اور میری ردا پھٹ گئی، یعنی وہ ہجوم کے اندر آ گئے اور دھکے اس طرح سے لگ رہے تھے. امام فرماتے ہیں کہ میری ردا پھٹ گئی. یہ لوگ میرے گرد گلہ گوسفند کی طرح جمع ہو گئے، جیسے کہ بھیڑ بکریاں جمع ہو جاتی ہیں، گلہ گوسفند کی طرح جمع ہو گئے. پھر جب میں بیعت کے لیے اٹھا اور امر خلافت میں مشغول ہوا تو ایک گروہ نے میری بیعت کو توڑ دیا. یعنی یہ طلحہ و زبیر کی طرف اشارہ ہے جنہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور اصحاب جمل. اور دوسری جماعت بھی دائرہ بیعت سے خارج ہو گئی. یہ وہ نہروان والے وہ افراد ہیں کہ جو مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے. جو حق کے مقابلے میں آئے گا اس کا حشر یہی ہوگا، بالآخر اسے یہی الفاظ سننے پڑیں گے. پھر امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اور بھی جادہ حق سے منحرف ہو گئے. یہ صفین اور معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں. وہ معاویہ کہ جس نے بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ ممبروں پر مولا علی پر لعنتیں اور سب و شتم کروایا. یہ سب و شتم کروانے کی سنت کس نے جاری کی؟ یہ ان حضرت صاحب نے جاری کی. اب میں یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ انہی ایک آدھ دن میں، اگر کل نہ کر سکا تو پھر جب پروگرام میں حاضر ہوں گا تو کروں گا، کہ یہ جو کہتے ہیں نا اہل سنت، یہ اصل میں سنت کا لفظ کب سے شروع ہوا، اس کی تاریخ ہے. یہ سنت سے مراد سنت رسول نہیں ہے. سنت سے مراد اس حضرت کی سنت ہے کہ جو ممبر پر چڑھ کر مولا علی کو سب و شتم کروانا، گالیاں دلوانا، لعنت دلوانا، یہ شیوا ہے. یہ کب سے چلا صحابہ پر سب و شتم کا سلسلہ؟ یہ اس حضرت کے دور سے چلا. جس نے اس سنت کو اپنایا وہ اہل سنت کہلایا، اور جو اس سنت سے ہٹ گیا اب وہ مولا علی کا شیعہ ہو گیا، یعنی حق پرست ہو گیا، وہ حق شناس ہو گیا. لہذا اس سنت سے مراد جو اہل سنت کا لفظ مشہور ہوا یہ ان افراد کی طرف منسوب ہوا، نسبت ہوئی کہ جو اس حضرت کی سنت پر، جو سنت خبیثہ تھی کہ جو مولا علی کو لعنت اور گالیاں دلوانے کی سنت تھی. یہ طریقہ، سنت کہتے ہیں طریقہ اور روش کو. طریقہ اس سے کوئی اور معنی مراد نہ لیا جائے کہ جہاں سنت آئے تو اس سے مراد سنت پیغمبر، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں سنت کے الفاظ کہاں کہاں ذکر ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل یا بعد کے پروگرام میں عرض کروں گا. سنت اس وقت سے چلی ہے جب سے یہ حضرت ممبروں پہ چڑھ کے یا دربار میں حکم دے کر کہتے تھے کہ جاؤ ممبروں پر علی کو سب و شتم کرو. اس سنت والے یہ لوگ اہل سنت مشہور ہوئے. یہ تاریخ ہے، اس کو تھوڑا سا اور کل کسی وقت عرض کروں گا. امام فرماتے کچھ لوگ جادہ حق سے پھر گئے، جیسے ان لوگوں نے خدا کا یہ کلام سنا ہی نہ تھا. اللہ اکبر! مولا کس طرح سے کلام الہی سے استناد کر رہے ہیں، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے گویا قرآن سنا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. یہ کیا قرآن مجید کے محافظ ہیں یہ، جنہوں نے قرآن کو مولا کہتے ہیں گویا انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنا اور ہے، دل کی آنکھیں کھول کے قرآن پڑھنا اور ہے. اگر دل کی آنکھیں کھول کر قرآن پڑھا جائے تو دل میں محبت اہل بیت اور ولایت علی پیدا ہو جاتی، اور اگر دل کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور ظاہری آنکھیں کھول دی جائیں پھر یہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہے. جیسے ان لوگوں نے، امام فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ کلام